حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ویڈیو گیمز، کیرم، اسنوکر وغیرہ جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، کھیلے جاتے ہیں، اچھا کھیلنے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ سبھی جانتے ہیں کہ شرائط لگائی جاتی ہیں، ہلہ گلہ ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، فی نفسی ہی یہ جو اشیاء ہیں ان کا بیچنا خریدنا، دیکھیں یہ آلات لہو و لعب ہیں، ٹھیک، یعنی ان کے ذریعے سے ہر بندہ جانتا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ ناجائز کھیل ہی ہوتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک، تو آلات لہو و لعب کو جو ہے وہ خرید و فروخت کرنا، وہ بھی ایسے شخص کے ہاتھ جس کا پتہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ لہو و لعب کے اندر ہی استعمال کرے گا، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ صحیح، یوں ہی خرید و فروخت سے آگے کہ اب اس کی جو دکانیں بنا کر اس کو لوگوں کو جو ہے وہ کرائے پر دیتے ہیں، کرائے پہ یوں دینا کہ دکان کھول کر بیٹھ گئے، بچے بڑے آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے پیسے گھنٹے کے یا گیم کے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں۔ صحیح، وہ اپنے طور پر بھی کھیل سکتے ہیں، شرطیں لگا کر جوا لگا کر بھی جو ہے وہ کھیلتے ہیں، ہر طریقے سے جو ہے وہ رائج ہے۔ تو ان کا جوا لگا کر کھیلنا بھی ناجائز اور بغیر جوا کھیلنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ اور اس شخص کا اس چیز کے اوپر لہو و لعب کے اوپر اجارہ کرنا، صحیح، یہاں پر اس کی جو اس کی سروس فیس لینا ہے، یہ بھی ناجائز ہے اور یہ مال حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو کئی اس طرح کے لوگوں نے اپنے کاروبار جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں، کیرم ہے، اسنوکر ہے، ڈبو ہے، ویڈیو گیمز ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے وہ گیمز ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ اپنی انکم کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی حرام کام نہیں کر رہے، ہم تو نہ جوا لے رہے ہیں نہ جو ہے وہ رشوت کر رہے ہیں، جناب وہ جوا کر رہے ہیں، ہمارا تو جوئے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ کا تو فی نفسی ہی اس چیز کو کرائے پر دینا ہی جو ہے وہ حرام ہے، اس کی ہی اسلام میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات جاننا بیحد ضروری ہے کہ حرام جو ہے بہت وسیع ہے مفہوم اس کا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صحیح، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اب یہ جو باطل کہہ دیا یہ بڑا وسیع مفہوم ہو گیا، کوئی خاص چیز نہیں کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، ان کی الگ سے آیات مبارکہ نازل ہیں کہ سود کی حرمت پہ، لیکن بہت سارے ذرائع، مختلف طریقے جس کے اندر جوا بھی آ جائے، رشوت بھی آ جائے، لہو و لعب والی چیزیں بھی آ جائیں، یہ ساری وہ باطل طریقے کے ذریعے آ جائیں گی کہ شریعت جس چیز کو باطل کر دیتی ہے اس کے ذریعے سے جب بندہ مال دوسرے کا حاصل کرتا ہے، اگرچہ سامنے والے کی رضامندی موجود ہوتی ہے، وہ تو سود میں بھی موجود ہوتی ہے، لیکن شریعت مطہرہ وہاں پر اس کی رضامندی کو درست نہیں مانتی، قبول نہیں کرتی اور اس چیز کو حرام ہی کرتی ہے۔ تو یہ انکم جو حاصل ہوتی ہے یہ حرام ہے اور ایسا کرنے والوں پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں اور اب تک جو اتنی انکم حاصل کی ہے یہ حرام ہے، یہ جن سے لی ہے ان کو واپس کریں۔ صحیح، اور اگر ان تک یا ان کے ورثاء تک جو ہے وہ پہنچنا ممکن نہ ہو، ان کو نہ دے سکیں، عطا پتہ ان کا کچھ نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا ہوگا سارا یہ مال حرام، ورنہ لوگ اسی مال حرام کے ذریعے سے پھر آگے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے، وہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے، ناپاکی کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایسے افراد کو سوچنا چاہیے کہ اپنے کاروبار کے ذریعے کو جس کو ہم عمومی طور پر جائز سمجھتے ہیں کہ جناب ایک کھیل کی تو جو ہے چیز ہے، بچوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ چیز فراہم کی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ ناجائز ہے، لہو و لعب ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔